بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ یوحوا مایوس نہ ہوئی، اس نے اپنی کوششیں جاری رکھیں۔ خالد سے اس نے توجہ جلد ہی بٹائی، کیونکہ اس کے دماغ میں یہی ایک سودا سمایا ہوا تھا کہ مسلمانوں کو میدان میں شکست دینی ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان جنگ میں یا جنگی قیدی بنا کر قتل کرنا ہے۔ ایک روز یوحوا مکہ سے 4 میل دور ایک گاؤں میں گئی اور ان کے پچھلے پہر وہاں سے واپس چلی۔ اس کے ساتھ 2 لڑکیاں اور 3 آدمی تھے۔ وہ سب یہودی تھے اور 2 گھوڑوں والی گاڑی پر سوار تھے۔ ابھی آدھا راستہ بھی طے نہیں ہوا تھا کہ صحرائی آندھی آ گئی جو ریت کے ٹیلوں کو اڑا لے جاتی ہے۔ ایک تو اس کی رفتار اتنی تیز ہوتی ہے کہ تنو من آدمی بھی پاؤں جما کر کھڑا نہیں رہ سکتا، اور اگر جسم کا کوئی حصہ ننگا رہ جائے تو ریت اتنی زور سے ٹکراتی ہے کہ کھال اترتی محسوس ہوتی ہے۔ اونٹ گھوڑے بے قابو ہو کر بھاگ اٹھتے ہیں۔ اچانک ریت کی ایک دیوار جو زمین سے آسمان تک پھیلی ہوئی تھی بڑی تیزی سے آئی اور ان یہودیوں کی گھوڑا گاڑی کو اس دیوار نے نگل لیا۔ فضا لال ہو گئی۔ ریت کے تھپیڑے اتنی زور سے پڑنے لگے جیسے بحری طوفان میں موجیں اٹھ اٹھ کر کشتی میں پڑتی اور کشتی کو پٹکتی ہیں۔ ٹیلے جڑوں سے اڑنے لگے۔ صحرائی آندھی میں رک کر کھڑے ہو جانا بہت ہی خطرناک ہوتا ہے۔ ریت اس طرح جسم سے ٹکرا کر وہیں اکٹھی ہونے لگتی ہے جیسے کوئی بیلچے سے ریت پھینک رہا ہو۔ کچھ دیر بعد وہاں ریت کی اونچی ڈھیری بن جاتی ہے اور اس میں ایک انسان دفن ہو جاتا ہے، مگر وہ زندہ رہ نہیں سکتا۔ آندھی ہمارے پہلو کی طرف سے آئی تھی، یوحوا نے بتایا۔ گھوڑے ریت سے لدے ہوئے جکڑ برداشت نہ کر سکے اور بے لگام ہو گئے۔ انہوں نے اپنا رخ آندھی کے رخ کے مطابق کر لیا اور سر پر دوڑ پڑے۔ آگے چھوٹے بڑے گڑھے آ گئے۔ گھوڑا گاڑی بائی زور سے اچھلتی ڈولتی اور بے لگام گھوڑوں کے رحم و کرم پر اڑی جا رہی تھی۔ گاڑی کے اندر اس قدر ریت آ رہی تھی کہ اپنا آپ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ ایک جگہ گاڑی کے ایک طرف کے پہیے گڑھے میں چلے گئے یا دوسری طرف کے پہیے اونچی جگہ چڑھ گئے۔ گاڑی ایک طرف سے اتنی اوپر اٹھ گئی کہ اس کا پہلو کے بل گرنا یقینی تھا، لیکن گاڑی نہ گری۔ اتنا سخت جھٹکا لگا کہ میں جو اس طرف بیٹھی تھی لڑک کر باہر جا گری۔ گاڑی آگے نکل گئی۔ میں کلابازیاں کھاتی گئی، سنبھل کر اٹھی اور اپنے ساتھیوں کو پکارا، مگر آندھی کے زناٹوں اور اس کے چیخوں میں اپنی آواز مجھے بھی مشکل سے سنائی دے رہی تھی۔ میرے ساتھ گاڑی میں جو بیٹھے تھے انہوں نے شاید مجھے گرتے نہیں دیکھا تھا، اگر دیکھا تھا تو ان میں سے کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ میرے پیچھے اود کر آتا تاکہ میں تنہا نہ رہتی۔ میں اتنی خوفزدہ کبھی نہیں ہوئی تھی اور میں ایک خوفناک آندھی میں بھی کبھی نہیں پھنسی تھی۔ آندھی میں کچھ نظر نہیں آتا تھا، میرے لیے کوئی راستہ نہیں تھا۔ مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ گھوڑے راستے سے ہٹ کر نہ جانے گاڑی کو کسی طرف لے آئے تھے۔ میں چہرے پر کپڑا ڈالے آندھی کے رخ میں جا رہی تھی، پاؤں ٹکتے نہیں تھے۔ یوحوا کو آندھی دھکیلتی لے جا رہی تھی۔ اچانک آندھی کی چیخیں بہت ہی بلند اور ڈراؤنی ہو گئیں۔ یوحوا پہلے نیچے گئی، وہ گھاٹی تھی جو وہ آندھی کے زور پر اتر گئی۔ پھر وہ ایک دیوار سے ٹکرائی، یہ ریتلی مٹی کی دیوار تھی۔ یوحوا اس سے ہاتھ رکھ کر آگے جاتی گئی۔ یہ نشیبی جگہ تھی جس میں مٹی کے ٹیلے اور ٹنڈ منڈ صحرائی درخت بھی تھے۔ یہاں آندھی کی چیخیں ایسی ہو گئی تھیں جیسے بہت سی عورتیں چیخ چلا رہی ہوں۔ بعض کہیں آدمی کی لگتی ہی نہیں تھیں کہ انسانوں کی بھی نہیں لگتی تھیں، وہ چڑیلوں یا درندوں کی معلوم ہوتی تھی۔ یوحوا جو اپنے آپ کو نڈر اور دلیٹ سمجھتی تھی خوف سے رو پڑی۔ وہ جانتی تھی کہ آندھی تھم جائے گی، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ کسی کے ہاتھ چڑھ گئی تو وہ اسے اس کے گھر نہیں اپنے گھر لے جائے گا، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ کوئی اسے خراب کر کے قتل کر جائے۔ رات آ رہی تھی، بھیڑیوں کا خطرہ الگ تھا۔ کوئی اور خطرہ نہ ہوتا تو یہ خطرہ موجود تھا کہ وہ مکہ کے راستے سے بھٹک آئی ہے۔ صحرا میں راستے کی تلاش ناممکن ہوتی ہے۔ بھٹکے ہوئے مسافر کا انجام موت ہوتا ہے۔ وہ تھکن سے نہیں پیاس سے مرتا ہے۔ اسے اونٹ کے بڑبڑانے کی آواز آئی، اس کی دہشت زدگی بڑھ گئی، لیکن اسے آندھی کی آواز سمجھ کر اس نے دل کو تسلی دی۔ اسے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ مٹی کی دیوار پر ہاتھ رکھ رکھ کر جا رہی تھی۔ یہ دیوار بہت بڑا ٹیلا تھا جو آگے جا کر گھوم گیا۔ اونٹ کی آواز ایک بار پھر سنائی دی۔ اب یہ آواز بہت قریب سے آئی تھی، اتنی قریب سے کہ یوحوا رک کر پیچھے ہٹ آئی۔ اب اسے شک نہ رہا کہ یہ اونٹ کی ہی آواز تھی۔ اونٹ اکیلا نہیں ہو سکتا تھا،
2-3 آدمیوں کا وہاں ہونا ضروری تھا۔ یہ آدمی اس کے ہمدرد تو نہیں ہو سکتے تھے، وہ گناہ اور بدی کا دور تھا۔ یحییٰ نے وہاں سے بھاگنے کا ارادہ کیا، لیکن کس طرف کہاں، وہاں کوئی پناہ نہیں تھی۔ آندھی ٹیلوں اور خشک درختوں کے درمیان سے گزر کر ہیبت ناک چیخیں پیدا کر رہی تھی۔ یحییٰ کے پاؤں جیسے زمین نے جکڑ لیے تھے۔ اسے اپنے ان آدمیوں پر غصہ آنے لگا جن کے ساتھ وہ گھوڑا گاڑی میں جا رہی تھی۔ انہیں اتنا بھی پتہ نہ چلا کہ وہ گاڑی سے گر گئی ہے۔ کوئی طاقت تھی جو اسے دھکیل کر ایک طرف لے گئی۔ وہاں سے دیوار کی طرح سیدھا کھڑا ٹیلا اندر کو چلا گیا تھا۔ یہ بڑی اچھی عورت تھی، وہ آندھی کے تھپیڑوں سے محفوظ ہو گئی۔ وہاں 3-4 گز دور تک وہ دیکھ بھی سکتی تھی۔ اسے اونٹ نظر نہیں آ رہا تھا۔ دیوار کے ساتھ ساتھ وہ اور اندر گئی تو ایک غار کا دہانہ دکھائی دیا، لیکن اس نے اندر جانے کی جرات نہ کی۔ وہ رک گئی۔ اندر آ جاؤ، اسے ایک آدمی کی آواز سنائی دی۔ باہر کیوں کھڑے ہو بھائی، اندر آ جاؤ۔ یحییٰ کی بے اختیار چیخ نکل گئی، وہ پیچھے کو دوڑی۔ جو ہی وہ اس عورت سے باہر نکلی، آندھی نے اس کے اوپر اس طرح ریت پھینکی جیسے بیلچے سے پھینکی ہو۔ یحییٰ گھبرا کر پیچھے کو ہٹی۔ ایک آدمی جو پیچھے سے آیا تھا اس کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ او تم عورت ہو؟ اس آدمی نے پوچھا۔ اکیلی ہو؟ تم اکیلی نہیں ہو سکتی، میرے ساتھ 4 آدمی ہیں۔ یحییٰ نے اپنا چہرہ اوڑھنی میں چھپا کر کہا۔ ان کے پاس گھوڑے ہیں، ان کے پاس تلواریں اور برچیاں ہیں۔ کہاں ہیں وہ؟ اس آدمی نے کہا۔ تم ان سے الگ ہو کر ادھر کیوں آئی تھی؟ انہیں ادھر لے آؤ، بڑا اچھا غار ہے، ہم سب آسانی سے اس میں بیٹھ سکیں گے۔ یحییٰ وہاں سے نہ ہلے۔ اس آدمی نے اسے 3 بار کہا کہ وہ ان آدمیوں کو ساتھ لے آئے، لیکن یحییٰ کی زبان بند ہو گئی تھی۔ اس آدمی نے جھپٹا مار کے یحییٰ کی اوڑھنی کھینچ لی۔ تم اس یہودی کی بیٹی نہیں ہو؟ اس آدمی نے پوچھا اور یحییٰ کے باپ کا نام لے کر بولا۔ تم اکیلی ہو؟ ہاں میں اکیلی ہوں، یحییٰ نے روتی ہوئی آواز میں کہا۔ مجھ پر رحم کرو۔ یحییٰ نے اسے بتا دیا کہ یہاں کس طرح پہنچی ہے، میرے ساتھ آؤ۔ اس آدمی نے کہا اور یحییٰ کا بازو پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لے چلا۔ ذرا رکو، یحییٰ نے کہا۔ تم کتنے آدمی ہو؟ کیا تم مجھ پر رحم نہیں کرو گے؟ تم قبیلہ قریش کے آدمی ہو شاید؟ میں اکیلی ہوں، آدمی نے کہا، اور میرا قبیلہ قریش ہی ہے۔ میں تم پر رحم ہی کر رہا ہوں، میں نے تمہیں مکہ میں اکثر دیکھا ہے۔ یحییٰ نے کہا۔ تمہارے نام سے میں واقف نہیں، میں جرید بن مصیب ہوں، میرے ساتھ آؤ، پھر تم مجھے گھر تک پہنچا دو گے۔ یحییٰ نے پوچھا۔ میں تمہیں ناراض نہیں کروں گی۔ اونٹ جس کی آوازیں یحییٰ نے سنی تھی وہ جرید بن مصیب کا تھا، جو باہر کہیں بیٹھا تھا۔ جریر یحییٰ کو غار میں لے گیا۔ جریر دراز قد، گھٹے ہوئے جسم اور دلکش چہرے مہرے والا جوان آدمی تھا۔ اس نے غار میں لے جا کر یحییٰ کو پانی پلایا اور ایک تھیلی اس کے آگے رکھ دی جس میں کھجوریں تھیں۔ خاموشی سے بیٹھی رہو، جرید نے کہا۔ آندھی کا زور ٹوٹ رہا ہے، میں تمہیں گھر پہنچا دوں گا۔ ذرا خاموش رہ کر اس نے یحییٰ سے پوچھا۔ تم نے یہ کیوں کہا تھا کہ میں تمہیں ناراض نہیں کروں گی؟ تم مجھے گھر پہنچانے کا معاوضہ لوگے؟ یحییٰ نے کہا۔ میں اور کیا معاوضہ دے سکتی ہوں؟ میں کوئی معاوضہ نہیں لوں گا۔ جرید نے کہا۔ میں ان میں سے نہیں ہوں، اگر میں نے تمہیں کسی سے لڑ کر چھینا ہوتا تو تم میرا انعام ہوتی، مگر تم نے مجھ سے رحم مانگا ہے، رحم کرنے کا معاوضہ کون لیتا ہے؟ یحییٰ اس کے منہ کی طرف دیکھتی رہی۔ جرید بن مصیب لیٹ گیا۔ یحییٰ نے اس کے ساتھ کچھ باتیں کی۔ تھوڑی دیر بعد اسے یقین ہو گیا کہ جرید کی نیت میں خرابی نہیں، وہ تو اس کے ساتھ کھل کر بات بھی نہیں کرتا تھا۔ یحییٰ پریشان ہو گئی۔ جرید یحییٰ نے پوچھا۔ کیا میں خوبصورت نہیں؟ کیا تم مجھے پسند نہیں کرتے؟ جرید نے کہا لگایا مگر بولا کچھ بھی نہیں۔ تم کیوں ہنستے ہو؟ یحییٰ نے پوچھا۔ میں تمہاری ہنسی سے ڈر گئی ہوں، خدا کی قسم تم بہت خوبصورت ہو۔ جرید نے کہا۔ تم میری پسند کی لڑکی ہو، لیکن جس طرح اور جس جگہ تم مجھے ملی ہو یہ مجھے پسند نہیں۔ میری مردانگی کو مت للکارو، تمہارا جسم مجھے بہت اچھا لگتا ہے، لیکن میرے دیوتا مجھ پر لعنت بھیجیں گے کہ میں نے مصیبت میں پھنسی ہوئی لڑکی کا ہاتھ پکڑا اور اس کے جسم کو اپنا انعام سمجھ لیا۔ جرید پھر خاموش ہو گیا۔ یحییٰ کے دل سے خوف نکلتا چلا گیا اور جرید اسے بڑا ہی خوبصورت نظر آنے لگا۔ میں نے جرید کو مکہ میں کئی بار دیکھا تھا۔ یحییٰ نے کعب بن اسد کے گھر میں سب کو یہ کہانی سناتے ہوئے کہا۔
لیکن میں نے کبھی اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی تھی۔ اپنے قبیلے میں اسے کوئی رتبہ یا اونچی حیثیت حاصل نہیں تھی، مگر اس روز غار میں اس کے پاس تنہا اور بے بس بیٹھ کر مجھے محسوس ہونے لگا کہ یہ تو اونچی حیثیت والے لوگوں سے بھی اونچا ہے۔ آندھی کا زور ٹوٹا تو سورج ڈوب رہا تھا۔ اس نے مجھے کہا آؤ چلیں۔ میں اس کے پیچھے پیچھے غار سے نکلی۔ کچھ دور اس کا اونٹ ٹیلے کے ساتھ لگا بیٹھا تھا۔ اونٹ پر بیٹھا اور مجھے اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ اس کے اشارے پر اونٹ اٹھا اور چل پڑا۔ گرد و غبار صاف ہو گیا تھا۔ میں نے وہ جگہ دیکھی، وہ بڑی ہی ڈراؤنی جگہ تھی۔ میں نے اس جگہ کے متعلق کچھ پر اسرار باتیں سنی تھیں۔ آندھی کے بعد دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بعض ٹیلے انسانوں کی طرح تھے، ان کا رنگ بھی ڈراؤنا تھا۔ میں شتر سواری جانتی ہوں، اونٹ کو دوڑا سکتی ہوں، لیکن اس شام جرید کے پیچھے اونٹ پر بیٹھے ہوئے میں ڈرنے لگی کہ میں گر پڑوں گی۔ میں نے جرید کی کمر میں بازو ڈال کر اسے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ مجھ میں یہ احساس بیدار ہو گیا کہ میں بڑی ہی کمزور لڑکی ہوں اور جرید بن سے مصیب میرا محافظ ہے۔ آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ میں اپنے مذہب کے لیے کیا کر رہی ہوں، لیکن آپ کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ اس راستے پر مجھے میرے باپ نے ڈالا ہے۔ یحییٰ نے انہیں بتایا کہ جب اہل قریش بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں شکست کھا کر آئے تو ان کی عورتوں نے بازو لہرا لہرا کر بین کیے تھے۔ یحییٰ کا باپ کٹر یہودی تھا۔ قریش کی شکست پر اس کے آنسو نکل آئے تھے۔ اس نے کہا تھا کہ قریش کے 1000 جنگجو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 313 آدمیوں سے شکست کھا آئے ہیں تو اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ محمد کوئی جادو لے کر آیا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ محمد کے پیروکار اسی قبیلے قریش کے آدمی ہیں، وہ آسمان سے نہیں اترے۔ پھر وہ جیت کس طرح گئے؟ اس وقت یحییٰ کمسن تھی۔ اگلے روز اس کے باپ نے گھر والوں کو اپنا خواب سنایا جو اس نے گزشتہ رات دیکھا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں تلوار ہے جو خون سے لال ہے اور اس کے سامنے ایک آدمی زمین پر پڑا تڑپ رہا ہے، اس کے کپڑے خون سے لال ہیں۔ یحییٰ کو معلوم نہیں کہ یہ کون ہے جسے اس نے قتل کر دیا ہے۔ اسے ایک آواز سنائی دیتی ہے، یہ کام تمہیں کرنا ہے۔ تو پڑا ہوا زخمی مر جاتا ہے اور لاش اپنے آپ زمین میں غائب ہو جاتی ہے۔ وہاں سے ایک بڑی خوبصورت اور کمسن لڑکی ابھرتی ہے جس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہے۔ اس پر اس خواب کا ایسا اثر ہوا کہ وہ لیس بن موشان کے پاس چلا گیا اور اس سے خواب کی تعبیر پوچھی۔ لیس بن موشان نے اسے بتایا کہ وہ اپنی کمسن بیٹی یحییٰ کو اسلام کی جڑیں کاٹنے کے لیے وقف کر دے۔ اس بوڑھے یہودی جادوگر نے یہ پیشن گوئی بھی کی تھی کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس لڑکی کے ہاتھوں قتل ہوں گے یا یہ لڑکی ان کی نبوت کے خاتمے کا ذریعہ بنے گی۔ اس نے یحییٰ کے باپ سے یہ بھی کہا تھا کہ وہ یحییٰ کو اس کے پاس لے آئے۔ یحییٰ کو لیس بن موشان کے حوالے کر دیا گیا۔ میں نے اس لڑکی کی تربیت کی ہے۔ لیس بن موشان نے یحییٰ کی بات کاٹ کر کہا، خدائے یہودا نے اسے جو حسن اور جو جسم دیا ہے یہ ایک دلکش تلوار ہے، یہ اسے بڑا میٹھا زہر سمجھ لیں۔ اس نے قریش کو مسلمانوں سے ٹکرانے میں جو کام کیا ہے وہ تم میں سے کوئی نہیں کر سکتا۔ چھوٹے چھوٹے قبیلوں کے سرداروں کو اس لڑکی نے قریش کا اتحادی اور محمد کا دشمن بنایا ہے۔ اب اس نے محمد کے قتل کا جو انتظام مجھ سے کرایا ہے وہ اسے سنو۔ یحییٰ نے سنایا کہ لیس بن موشان نے اس میں ایسی جرت اور ایسی عقل پیدا کر دی کہ وہ مردوں پر اپنے حسن کا جادو چلانے کی ماہر ہو گئی۔ حسین لڑکی ہوتے ہوئے اس میں مردوں جیسی جرت آ گئی تھی، لیکن اس کا استاد اسے یہ نہ بتا سکا کہ جس نئے عقیدے کو روکنے کا اور جس شخصیت کے قتل کا انہوں نے ارادہ کر رکھا ہے وہ عقیدہ خدا نے اتارا ہے اور اس شخصیت کو خدا نے اس عقیدے کے فروغ کے لیے رسالت عطا کی ہے۔ یحییٰ کی تربیت ایسی ہی ہوئی کہ وہ اپنے مذہب کو دنیا کا واحد سچا مذہب سمجھتی رہی اور یہ نہ سمجھ سکی کہ حق پرستوں پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ خدا نے اسے آندھی میں تنہا پھینک دیا، لیکن وہ خدا کا یہ اشارہ سمجھ نہ سکی۔ کہاں وہ جرت کے مقابلے میں اپنے آپ کو مردوں کے برابر سمجھتی تھی، کہاں وہ ایک کمزور اور بے بس لڑکی بن گئی۔ وہ مرد کے جسم سے نا آشنا نہیں تھی۔ جرید بن مصیب کا جسم بھی ایک مرد کا ہی جسم تھا، لیکن اس جسم کو وہ مقدس اور پاک سمجھنے لگی اور جرید اسے فرشتہ لگنے لگا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ اس کے حسین چہرے، ریشم جیسے بالوں اور دلکش جسم سے ذرا بھی متاثر نہ ہوا تھا۔ یحییٰ پر جرید کے اس رویے کا یہ اثر ہوا کہ وہ جرید کے جسم میں کشش محسوس کرنے لگی۔
مکہ دور نہیں تھا۔ شام کے بعد جب رات گہری ہو چکی تھی، جرید نے یحییٰ کو اس کے گھر پہنچا دیا۔ یحییٰ کے قلعے نما مکان کا دروازہ کھلا تو اس کا باپ پریشان نظر آیا۔ اسے توقع نہیں تھی کہ اس کی بیٹی زندہ واپس آ جائے گی۔ انہوں نے جرید کو روک لیا اور شراب سے اس کی تواضع کی۔ جرید جب چلا گیا تو یحییٰ نے اپنی ذات میں خلا محسوس کیا۔ دوسرے ہی روز اس نے جرید کو پیغام بھیجا کہ اسے ملے۔ جرید آ گیا۔ یہ ایک جذباتی ملاقات تھی۔ جرید نے یہ ملاقات جذبات تک ہی رکھی۔ اس کے بعد ان کی ملاقاتیں ہوتی رہیں اور جرید کے دل میں بھی یحییٰ کی محبت پیدا ہو گئی۔ یہ محبت پاک رہی۔ یحییٰ حیران تھی کہ اس کے اندر پاکیزہ اور والیانہ محبت کے جذبات موجود ہیں۔ ایک روز جرید نے یحییٰ سے پوچھا کہ وہ اس کے ساتھ شادی کیوں نہیں کر لیتی۔ نہیں، یحییٰ نے جواب دیا، میں تمہارے جسم کی پوجا کرتی ہوں، شادی ہو گئی تو جذبات مر جائیں گے، میری بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی نہیں۔ جرید نے اسے کہا، میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، مجھے بیٹا چاہیے۔ یحییٰ سوچ میں پڑ گئی۔ وہ جرید بن مصیب کی یہ خواہش پوری کرنا چاہتی تھی۔ اسے ایک رستہ نظر آ گیا۔ ہمارا ایک بزرگ ہے لیس بن موشان، یحییٰ نے کہا، اس کے پاس کوئی علم ہے، اس کے ہاتھ میں کوئی طاقت ہے، مجھے امید ہے کہ وہ اپنے علم اور عمل کے زور سے تمہیں اسی بیوی سے بیٹا دے گا، تو میرے ساتھ چلو، وہ میرا عطا لیک ہے۔ جرید بن مصیب اس کے ساتھ لیس بن موشان کے پاس جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ ان کی دوستی دو آدمیوں یا دو عورتوں کی صورت اختیار کر گئی تھی۔ وہ جب اکٹھے بیٹھتے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کرتے تھے، اسلام کے فروغ کو روکنے کے منصوبے بھی بناتے تھے، لیکن جرید مسلمانوں کے خلاف کسی جنگی کارروائی میں شریک نہیں ہوتا تھا۔ یحییٰ کو اس کی یہ بات پسند نہیں تھی، وہ اسے اکساتی اور بھڑکاتی تھی۔ میرا مذہب تم ہو۔ جرید بن مصیب نے اسے ایک روز فیصلے کن لہجے میں کہہ دیا تھا، تم میری بیوی نہیں بن سکتی تو نہ صحیح، میں تمہیں دیکھے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ میں تمہیں ایک راز بتا دیتی ہوں جرید، یحییٰ نے اسے کہا تھا، میں کسی کی بھی بیوی نہیں بنوں گی، میرے باپ نے میری زندگی یہودیت کے لیے وقف کر دی ہے۔ لیس بن موشان نے مجھے یہ فرض سونپا ہے کہ اسلام کے زیادہ سے زیادہ دشمن پیدا کرو۔ میرے دل میں اپنے مذہب کے بعد صرف تمہاری محبت ہے، مجھے تم اپنی ملکیت سمجھو۔ ایک روز جرید یحییٰ کے ساتھ لیس بن موشان سے ملنے اس کے پاس چلا گیا۔ یحییٰ اسے لیس بن موشان کے سامنے لے جانے کے بجائے پہلے خود اندر گئی اور اس نے لیس کو صاف الفاظ میں بتایا کہ وہ جرید کو محبت کا دیوتا مانتی ہے۔ اس نے لیس بن موشان کو بتایا کہ جرید نے اسے موت کے منہ سے نکالا تھا۔ اس نے لیس کو بتایا کہ جرید کی بیٹیاں ہیں، بیٹا ایک بھی نہیں۔ کیا آپ کے علم میں اتنی طاقت ہے کہ جرید کی بیوی کے بطن سے لڑکا پیدا ہو؟ یحییٰ نے پوچھا، کیا نہیں ہو سکتا؟ لیس بن موشان نے کہا، پہلے میں اسے دیکھوں گا، پھر میں بتا سکوں گا کہ مجھے کیا کرنا پڑے گا، اسے میرے پاس بھیج دو۔ یحییٰ نے اسے اندر بھیج دیا اور خود باہر کھڑی رہی۔ بہت سا وقت گزر جانے کے بعد لیس بن موشان نے جرید کو باہر بھیج کر یحییٰ کو اندر بلا لیا۔ جو شخص تم جیسی خوبصورت اور دلکش لڑکی کے ساتھ اتنا عرصہ پاک محبت کر سکتا ہے، وہ بہت ہی مضبوط شخصیت کا آدمی ہے۔ لیس بن موشان نے کہا، یا وہ اس قدر کمزور شخصیت کا ہو سکتا ہے کہ تمہارے حسن کا جادو اپنے اوپر طاری کر کے تمہارا غلام ہو جائے؟ جرید مضبوط شخصیت کا آدمی ہے۔ یحییٰ نے کہا، جرید کی ذات بہت کمزور ہے۔ لیس بن موشان نے کہا، میں نے تمہارے متعلق اس کے ساتھ کوئی بات نہیں کی، میں نے اس کی ذات میں اتر کر معلوم کر لیا ہے، یہ شخص تمہارے طلسم کا اسیر ہے، مقدس عطا لیک۔ یحییٰ نے کہا، آپ اس کے متعلق ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ میں اسے ایک بیٹا دینا چاہتی ہوں، مجھے اس کے ساتھ اتنی محبت ہے کہ میں نے یہ بھی سوچ رکھا ہے کہ میں اس کے بیٹے کو جنم دوں گی۔ نہیں لڑکی، بوڑھے لیس نے کہا، تمہاری کوکھ سے اس کا بیٹا جنم نہیں لے گا، یہ شخص ذریعہ بنے گا اس فرض کا جو خدائے یہودا نے مجھے اور تمہیں سونپا ہے۔ یحییٰ خاموشی سے لیس بن موشان کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے تھی۔ جسے تم اپنی محبت کا دیوتا سمجھتی ہو، وہ شخص کو قتل کرے گا جو کہتا ہے کہ اسے خدا نے نبوت دی ہے۔ لیس بن موشان نے کہا، جرید سے زیادہ موضوع آدمی اور کوئی نہیں ہوگا، کیا آپ پیشن گوئی کر رہے ہیں؟ یحییٰ نے پوچھا، یہ کس طرح قتل کرے گا؟ اسے میں تیار کروں گا، یہ تیار نہیں ہوگا۔ یحییٰ نے کہا،
یہ کہا کرتا ہے کہ اس کا کوئی مذہب نہیں، محمد کو یہ اپنا دشمن نہیں سمجھتا، قتل و غارت کو پسند نہیں کرتا، یہ سب کچھ کرے گا۔ بوڑھے لیس نے کہا اس کے ذہن پر میرا قبضہ ہوگا تو میرے ساتھ ہوگی، 3 روز تک یہ سورج کی روشنی نہیں دیکھ سکے گا، جب ہم اسے باہر نکالیں گے تو یہ ایک ہی بات کہے گا، کہاں ہے خدا کا نبی؟ وہ ہم میں سے ہے، میں اسے زندہ نہیں رہنے دوں گا۔ مقدس باپ یوحنا نے رنجائی ہوئی آواز میں التجا کی، جرید مارا جائے گا، یہ واحد شخص ہے، خدا یہودا سے بڑھ کر محبت کے لائق کوئی نہیں۔ لیس بن موشان نے کہا تمہیں یہ قربانی دینی ہوگی، جرید اب مکہ کو واپس نہیں جائے گا۔ پھر یوحنا بھی مکہ کو واپس نہ گئی، جرید بن مصیب بھی نہ گیا۔ بوڑھے لیس نے دونوں کو 3 دن اور 3 راتیں ایک کمرے میں بند رکھا، جرید کو اپنے سامنے بٹھا کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں، پھر اسے کچھ پلایا اور زہر لب کچھ بڑبڑانے لگا۔ اس نے یوحنا کو نیم برہنہ کر کے اس کے ساتھ بٹھا دیا۔ لیس یوحنا کو جو کہتا رہا وہ کرتی رہی۔ یہ ضروری نہیں کہ میں تم سب کو یہ بھی بتاؤں کہ میں نے جرید کے ذہن اور اس کی سوچوں کو کس طرح اپنے قبضے میں لیا ہے۔ لیس نے کہا میں اسے ساتھ لایا ہوں، تم اسے خود دیکھ لو۔ لیس بن موشان نے یوحنا کو اشارہ کیا، یوحنا باہر چلی گئی اور جرید بن مصیب کو اپنے ساتھ لے آئی۔ جرید نے اندر آ کر سب کو باری باری دیکھا، وہ یہاں نہیں ہے۔ جرید نے کہا میں اسے پہچانتا ہوں، وہ ہم میں سے ہے، یا نہیں ذرا صبر کرو۔ جرید بوڑھے لیس نے کہا ہم تمہیں اس تک پہنچائیں گے کل جرید بیٹھ جاؤ۔ جرید یوحنا کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا اور بازو اس کی کمر میں ڈال کر اسے اپنے اور قریب کر لیا۔ اگلی صبح جب سب لوگ فتح کی خوشیاں منا رہے تھے اور کعب بن اسد کے گھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے خلاف بڑی ہی خطرناک سازش تیار ہو چکی تھی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلایا گیا کہ بنو قریظہ نے، جس کا سردار کعب بن اسد تھا، مدینہ کے محاصرے کے دوران اہل قریش اور غطفان کے ساتھ خفیہ معاہدہ کیا تھا، جسے نعیم بن مسعود نے بڑی دانش مندی سے بیکار کر دیا تھا۔ یہ واقعہ بھی 2-4 روز پہلے کا تھا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے ایک یہودی مخبر کو قتل کیا تھا۔ یہ مخبر اس چھوٹے سے قلعے میں داخل ہونے کا راستہ دیکھ رہا تھا جس میں مسلمانوں کی عورتیں اور ان کے بچوں کو رکھا گیا تھا۔ اس یہودی نے ایک عورت کو اپنے مقابلے میں دیکھ کر بڑے روب اور گھمنڈ سے کہا تھا کہ وہ یہودی ہے اور مخبری کے لیے آیا ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے اس کی تلوار کا مقابلہ ڈنڈے سے کیا اور اسے ہلاک کر دیا تھا۔ خدا کی قسم، کسی صحابی نے للکار کر کہا ان یہودیوں پر اعتبار کرنا اور ان کی بدعہدی پر انہیں بخش دینا ایسا ہی ہے جیسے اپنا خنجر اپنے ہی دل میں اتار لیا جائے۔ عبداللہ بن محمد بن اسما اور نافع حضرت ابن عمر کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ معرکہ خندق کے خاتمے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں ہر کوئی نماز عصر بنو قریظہ کے ساتھ پہنچ کر پڑھے۔ ایک اور حدیث میں ہے جس کے راوی حضرت انس رضی اللہ عنہ ہیں، انہوں نے کہا تھا میں اب تک لشکر جبریل کا گرد و غبار بنو غنم میں اڑتے ہوئے